کیا بات ہے، آپ کچھ اداس لگ رہی ہیں؟ مومنہ بیگم خاموش بیٹھی دور خلا میں دیکھتی گہری سوچ میں گم تھی، جب مبشر احمد انہیں پیچھے سے آتے چونکا گئے۔ کچھ نہیں، بس اس کی یاد بہت آ رہی ہے، 2 سال ہو گئے اسے دیکھیں، پتہ نہیں اس کی وکالت کی تعلیم کب مکمل ہوگی۔ مومنہ اداسی سے بولی۔ مبشر احمد بھی دکھ سے گہرا سانس بھر گئے۔ اچھا ہے نا مومنہ وہ یہاں نہیں ہے، ان مشکل حالات میں اگر وہ ہوتی تو کیسے یہ سب برداشت کرتی؟ جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اس کی آنکھوں میں درد نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مبشر احمد کی بات سن کر مومنہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، فیملی میں آخر لوگ ہی کتنے تھے، چھوٹی سی ان کی دنیا تھی، خوشحال سیدھی سادھی۔ بڑا بیٹا زین، اس کی بیوی اور عزنا، ان کی چھوٹی لاڈلی بیٹی، حساس محبت کرنے والی۔ ان کی خوشیوں سے بھری دنیا میں ہلچل تب مچی جب سیحان ہاشا نام کا خطرناک طوفان ان کی زندگی میں آیا اور سب برباد کر گیا۔ ان کا چھوٹا سا چلتا بزنس آہستہ آہستہ خسارے میں جانے لگا اور وہ ڈوبنے لگے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مبشر، اس کا ایک طرح سے ہم سب سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے حالات سے کچھ بھی واقف نہیں، ورنہ اسے کتنا دکھ ہوتا۔ کم سے کم وہ اس خیال میں دور ہم سے خوش اور مطمئن تو ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ مومنہ بیگم نے آنکھ میں آئی نمی ہلکے سے صاف کرتے کہا۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ دونوں میاں بیوی نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جیسے ہی نیچے آتے وہ دروازہ کھولے، سامنے عزنا کو دیکھ ان کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ سرپرائز! عزنا بچوں کی طرح اچھل کر باپ کے سینے سے لگتی خوشی سے چلا رہی تھی۔ مومنہ بیگم بھاگ کر آتی خوشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر عزنا کو سینے سے لگا گئی۔ میری بچی، میری جان! وہ اس کے چہرے کے نقوش کو محبت سے چومتی رو دی۔ دیکھا میں نے آپ لوگوں کو کتنا سرپرائز دیا، مزہ آیا نا؟ مجھے معلوم تھا آپ لوگ بھی مجھے اتنا ہی یاد کر رہے ہوں گے۔ بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ وہ بنا ان کی سنے اچھل اچھل کر گھر کے اندر آتی بھائی کو آوازیں دے رہی تھی۔ عزنا، زین جو ابھی ابھی آفس سے آیا تھا، گھر میں اچانک ہوتا شور شرابہ سن کر نیچے آیا تو بہن کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حیران ہوا، پھر خوشی سے بھاگ کر آتا اسے سینے سے لگا گیا۔ میری گڑیا، میری شہزادی، تم اچانک کیسے آ گئی؟ بتایا کیوں نہیں؟ میں ایئرپورٹ لینے آ جاتا۔ اس کی آنکھیں نم دیکھ عزنا مسکرائی۔ اگر بتا دیتی تو آپ سب کے چہروں پر اتنی خوشی کیسے دیکھ پاتی؟ پیچھے سے مہر بھی آہستہ آہستہ اتر کر آتی اسے خوشی سے اسے سینے سے لگا گئی۔ وہ 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ مومنہ اور مبشر بھی عزنا کے آنے سے سب کے چہروں پر اتنی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ 3 ماہ بعد آج جا کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی، ورنہ تو گھر کا ماحول ہی عجیب ہو گیا تھا۔ میری وکالت کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں بتایا، اسی لیے کہ آپ لوگوں کو اچانک آ کر بتاؤں گی۔ وہ ذہن کے سینے سے لگی بچوں کی طرح کھل کھلا رہی تھی۔ بس میری بچی گھر آ گئی ہے، اب دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مومنہ بیگم کے منہ سے اچانک نکلنے والے لفظ پر عزنا ٹھٹک گئی۔ مومنہ کا مطلب ہے کہ اب سب پہلے سے اور ٹھیک ہو جائے گا، سب اور خوش ہوں گے۔ مبشر قہقہ لگاتے بات کو فوراً گھما گئے تھے۔ مہر زین نے جلدی سے شکر کا سانس لیتے عزنا کو دیکھا۔ اسے شک نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا زین؟ کیا ورکر مان گئے کام کرنے کے لیے؟ مبشر صاحب ادھر ادھر دیکھتے رات کے اندھیرے میں زین کے پاس آتے رازداری سے پوچھنے لگے کہ کہیں عزنا کو کچھ نہ پتہ چلے۔ نہیں بابا، سیحان ہاشا کے خوف سے سب انکار کر رہے ہیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ان کو راضی کرنے کی۔ اب تو سارے ڈیلرز بھی ہم سے رابطہ ختم کر رہے ہیں، کوئی ہمیں کانٹریکٹ دینے کو تیار نہیں۔ ایسا چلتا رہا تو ہم قرضہ کیسے اتاریں گے؟ زین سر مسلتے بے حد فکر مندی سے بولا۔ سیحان ہاشا نے ہمارے راستے بند کر دیے ہیں زین، اس نے ہمیں پوری طرح توڑ دیا ہے۔ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اب ہمارے پاس اور کوئی راہ نہیں۔ مبشر احمد اپنے تھکے ہوئے لہجے میں جھکے کاندھوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے، نہیں بابا، کچھ بھی ہو جائے میں اس شیطان کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، اپنی آخری سانس تک اس سے لڑوں گا۔ ہوگا وہ طاقتور، بہت بڑا حاکم، انسانوں کو چوٹیوں کی طرح مسلنے والا، لیکن میں کمزور نہیں پڑوں گا کسی صورت نہیں۔ زین دیوار پر زور سے ہاتھ مارتا دبی آواز میں غرایا، جس پر مبشر احمد نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے ان کی اوقات نہیں ہے سیحان ہاشا سے ٹکرانے کی۔ جب بات طاقت، رتبے اور شان کی آتی تھی تو سیحان ہاشا کا ستارہ سب سے اونچے درجے پر چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔
جو چیز اس کی نظر کو بھا جائے پھر اسے حاصل کرنے کو صرف اس کا اشارہ ہی کافی ہوتا تھا، اور ان کی چیز پر اس کی بری نظر پڑ چکی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے اب انہیں اس کے ہر عذاب سے گزرنا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ ان کے نصیب میں بربادی لکھ دی گئی تھی، سیحان ہاشا نے، جسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ اب دیوار کے آؤٹ سے چھپ کر سنتی اسنا کو زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بات ہے جس کو لے کر اس کے بابا جان اور جان سے پیارا بھائی اتنے پریشان ہیں، رات کے اندھیرے میں چھپ کر باتیں کر رہے ہیں۔ جب سے وہ آئی تھی دیکھ رہی تھی کہ اس کی ماما بھابھی زیادہ نہیں بولتی تھیں، خاموش خاموش رہتی، کسی بات پر زبردستی اسنا کے لیے مسکراتی۔ اس کے بابا بھائی اکثر کسی بات پر بحث کرتے، سر کو مسلتے پریشان دکھائی دیتے تھے، لیکن اسنا کو دیکھ کر جھوٹی خوشی کا ڈرامہ کرتے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لیتے۔ آخر گھر میں چل کیا رہا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ میں بھی اسنا ہوں، پتہ کر کے رہوں گی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی وہ مضبوط ارادے سے بولی۔ اگلے دن زین اپنے آفس میں سر پکڑ کر بیٹھا کسی سے فون پر الجھا ہوا تھا۔ دیکھیں ندیم صاحب، آپ تو مجھ پر سب سے زیادہ یقین کرتے تھے، پھر آپ کیوں ان حالات میں مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ کام نہیں کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ زین کی پریشان درد بھری آواز سن کر ندیم ہاشمی، جو اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین تھے، بے بسی سے بولے، میں مجبور ہوں زین۔ سیحان ہاشا کو للکارنا اپنی قبر کھودنے کے جیسا ہے۔ وہ ایک پل میں مجھے زیر زمین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے بہت مشکلوں سے یہ کمپنی کھڑی کی ہے، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ پلیز زین، مجھے معاف کر دو۔ زین غصے بے بسی سے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتا آہستہ سے فون والا ہاتھ نیچے گرا گیا۔ تبھی اس کے آفس کے سامنے ڈھیر ساری گاڑیاں گارڈ سے بھری آ کر رکی۔ ہر گارڈ مجھے قد کاٹ اور مضبوط جسامت کے ساتھ اسلحے سے لیس تھا۔ انہیں دیکھ کر آفس کے مختصر رہ جانے والے امپلائیز دہشت سے سانس روکے کونوں میں چھپ گئے۔ گاڑی سے اترے گارڈ پورے آفس میں پھیل گئے جب سیاہ رولز رائس کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبے کٹیلے جسم کا نوجوان اترا، خوبصورتی ایسی کہ بڑے بڑے ہالی ووڈ سپر سٹارز کو مات دے دیں، اور انداز ایسا کہ کوئی چھو لے تو جل کر بھسم ہو جائے۔ 27 سال عمر، گہری سے آنکھیں جن میں کوئی احساس، کوئی چمک نہیں تھی، سخت برف کی طرح سرد تاثرات، مضبوط ورزشی جسم، چوڑا پھولا ہوا سینہ جو شرٹ کے اندر سے بھی اپنے ایک ایک جوڑ کو ظاہر کرتا، سامنے والے کو حیران کر دے۔ گھنے سیاہ میسی بال جو جل سے سیٹ تھے، گھنی آئی برو، ہلکی بیئرڈ، چہرے کے نقوش ایسے کہ عورت ذات تو دور مرد خود دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھیں۔ شارپ فیس کٹ، خوبصورت لمبی مغرور ناک، لائٹ براؤن ہونٹ اور ہونٹوں پر گہرا تل۔ بنانے والے نے اسے ایک ساتھ ساری خاصیت سے نوازا تھا۔ اس پر اس کی مغرور سنگ دلی والی سخت گیر ادا۔ سیحان ہاشا اپنے ساتھ گریٹ گڈ وائب لے کر گھومتا تھا۔ اس کا اٹھتا ایک ایک قدم نہایت مغروریت بھرا تھا، جیسے کسی کی ذات کی دھجیاں بکھیرنے آیا ہو۔ ایشیا کا سب سے پاورفل بزنس مین سیحان ہاشا آفس میں بیٹھے ذہن میں آنے والے خطرے کی بو کو محسوس کرتے ابھی حرکت ہی کی تھی جب دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ کئی گارڈ بنا اجازت کے آفس میں آتے اپنی پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے بیچ چل کر اندر آتا سیحان ہاشا کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ ذہن ایک دم ٹھہر گیا۔ اس کی بھرپور شخصیت کا روب اور دبدبا ہی کچھ ایسا تھا کہ سامنے والے کو خود پر دباؤ محسوس ہوتا۔ مسٹر زین مبشر، کیسے ہیں آپ؟ پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ ویسے اس کھوکھلی فیکٹری میں اب کچھ بچا تو نہیں، لیکن آپ کے لیے میری آفر اب بھی وہی ہے۔ سر اٹھا کر اپنی بھاری قیمت میں کہتا ہوں۔ وہ زین کا خون کھولانے لگا۔ میں اب بھی انکار کرتا ہوں، یہ بابا کی محنت سے بنائی گئی فیکٹری ہے، آپ کو میں کسی قیمت پر اسے نہیں بیچوں گا۔ زین کی وہی سے دیکھ کر سیحان کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے دانت پیس سے ایک جھٹکے سے اپنی گن کمر سے نکالی اور اس کی آنکھوں کے بیچ رکھ دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم کہتے ہو یہ کمپنی نہیں چھوڑو گے؟ تم قرض میں ڈوب چکے ہو زین مبشر۔ تمام ڈیلر، امپلائی، مینجمنٹ ٹیم سب تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن تم ہو کہ ضد پر قائم ہو۔ آخر اس کمپنی میں ایسا کیا ہے جو میری اتنی بڑی آفر بھی تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ میں تمہیں اس کمپنی کے بدلے منہ مانگی رقم دے رہا ہوں، چاہو تو ڈالر سے لے لو، لیکن ضد چھوڑ دو زین مبشر۔ سیحان ہاشا کی ضد کے سامنے تمہاری ضد کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی پر آیا تو بھیک مانگنے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔
سیحان کا خطرناک لہجہ زین کو گم کر گیا۔ وہ چپ چاپ بس اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سچ ہی تو تھا، اب لڑنے کو بچا ہی کیا تھا، سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ زین ابھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا کہ حسنہ جو رات میں ہی سوچ کر بیٹھی تھی کہ صبح بھائی کے آفس آتی اس سے بات کرے گی، اس کی پریشانی اس سے پوچھے گی۔ آفس کے سامنے اتنی بڑی گاڑیاں اور گارڈز دیکھ کر اس کا دماغ ٹھٹکا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اوپر آئی جہاں زین کا آفس تھا۔ مس، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ وہ آفس میں جاتی جب ایک گارڈ نے اس سے روکتے بولا، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اسے دھکا دیتی وہ تیزی سے آفس میں آئی۔ جب بھائی کے سر کسی کو گن رکھا دیکھ اس کی جان نکل گئی۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بیگ سے چھوٹا چاقو نکالتے وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا گن والا ہاتھ زور سے نیچے کرتے اس پر دوسرے ہاتھ سے حملہ کر دیا۔ سیحان، جس کا دھیان اندر آنے والے انسان پر تھا ہی نہیں، اس اچانک حملے پر حیران ہوتا اس کا نازک ہاتھ اوپر ہی پکڑ گیا۔ سیحان کی حیران آنکھیں اپنے سے چھوٹے قد اور اس نازک وجود پر ٹھہر گئیں جو اس پہاڑ کے سامنے ایک کمزور سی درخت کی حیثیت رکھتی تھی، جو ایک ذرا سی ہوا کے جھونکے سے اپنی جگہ سے اکھڑ بھی سکتا تھا۔ لیکن وہ اس بہادر اور دلیری سے اس کے سامنے نہ صرف ڈٹ کے کھڑی تھی بلکہ اس پر وار کرنے کی غلطی بھی کر بیٹھی تھی۔ سیحان کے گارڈز ایک دم حرکت میں آتے اس پر فائر کرنے ہی والے تھے جب اس کے ایک اشارے پر سب پیچھے ہو گئے۔ اس نے حیرانی سے حسنہ کے ہاتھ میں بند چاقو کو گھور کے دیکھا۔ حسنہ، تم یہاں کیوں آئی بے وقوف لڑکی؟ زین اس صورتحال پر گھبراتا چیخا۔ ابھی وہ حسنہ کی طرف بڑھا ہی تھا جب حسنہ نے چاقو والا ہاتھ کھولا۔ چاقو ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ گرتا جب حسنہ نے دوسرے ہاتھ سے اسے پکڑ کر سیحان کے کاندھے پر ایسا بھرپور وار کیا کہ سب دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ سیحان بھی ایک پل کو اس کی ہمت بہادری پر لاجواب سا رہ گیا۔ اس نے ہلکا سا حسنہ کو زین کی طرف دھکا دیا اور کاندھے میں دھنسے اس چاقو کو دیکھا جس سے ہلکی ہلکی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ زین نے حسنہ کو آگے بڑھ کر پکڑا۔ یہ کیا کر دیا حسنہ؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زین کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ آدمی ہوتا کون ہے بھائی آپ پر گن تاننے والا؟ ہماری زمین پر کھڑے ہو کر ہمیں دھمکی دینے والا؟ آپ اس سے ڈرتے ہوں گے، میں نہیں۔ اس نے اپنی ہیزل آنکھوں میں نفرت لیے سیحان کو دیکھتے پھنکاری۔ اسے معاف کر تو، سیحان نادان ہے، بچی ہے، نہیں جانتی کچھ۔ زین حسنہ کو خوف سے اپنے پیچھے چھپاتا سیحان سے بولا، جو ہلکی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے بڑی دلچسپی سے حسنہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں عورتوں سے بات نہیں کرتا، یہاں تک انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ذات مجھے دنیا کی سب سے کمزور اور حقیر شے لگتی ہے۔ لیکن اس لڑکی کی بہادری اور دلیری دیکھ کر میں تو لاجواب ہو گیا۔ کیا وار کیا ہے! تم سے زیادہ قابل تو یہ ہے جس کے ساتھ جنگ لڑنے میں مزہ آئے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوں، بالکل میری جیسی بے خوف، دلیر، مغرور، شکست نہ کھانے والی، جسے تسخیر کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ سیحان چمکتی آنکھوں سے یک ٹک بس حسنہ کو دیکھتا گویا ہوا۔ شکر کرو وار کاندھے پر کیا، اگلی بار ملے تو گلا کاٹ دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑی کہ گلے میں خراش آ گئی۔ زین بمشکل اسے اپنے حصار میں مضبوطی سے پکڑے سب سے چھپائے ہوئے تھا۔ لٹل برڈ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کھیل ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا تب تک جب تک تمہیں توڑ نہ دوں۔ اس نے اپنی خون خوار آنکھوں سے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کوئی جنگلی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، پھر ہوا کی طرح پلٹتا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کاندھے میں دھنسے اس چاقو کو پوری طاقت سے نکالا۔ خون کا فوارہ سا نکلا جب اس کے اسسٹنٹ نے رومال سے بہتے خون کو روکا۔ سیحان کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اس کی سزا تو پل پل ملے گی۔ چاقو کو اپنی ہتھیلی میں زور سے دباتا وہ خود سے بولا، یہ کیا کر دیا؟ سب برباد کر دیا، اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تم نہیں جانتی کسی بھوکے حیوان سے بھیڑ چکی ہو تم۔ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے اس کا حسنہ، تم کیوں چلی آئی؟ جاؤ یہاں سے۔ زین اپنا ماتھا پیٹتا اسے کوس رہا تھا۔ خدا نہیں ہے بھائی وہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں، میں اس پر کیس کروں گی، لڑوں گی۔ ہوگا وہ بڑا آدمی لیکن ہمیں کچلنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی، اسے اس کی سزا ضرور دلوا کر رہوں گی۔ حسنہ الٹا اس پر برس رہی تھی۔ مبشر مومنہ مہر کو جب سب باتوں کا پتہ چلا
تو سب پہلے سے اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تم واپس آسٹریلیا جاؤ، ہم یہاں دیکھ لیں گے، لیکن تم مزید اس دلدل میں نہیں رہو گی، اٹھو۔ مبشر کے حواس گم ہو چکے تھے۔ وہ پہلے اپنے بیٹے کی زندگی کو خطرے میں دیکھ کر پل پل مر رہے تھے، اور اب ان کی جان سے پیاری بیٹی بھی اس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، دیکھتی ہوں یہ سیحان نام کا جانور کب تک ہمارے سروں پر ناچتا ہے۔ اس سرپرست سانڈ کو نکیل نہ پہنائی تو میرا نام حسنہ مبشر نہیں۔ ایک دم غصے سے اٹھ کر کہتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ زین، مبشر سر تھام گئے، وہیں مومنہ بیگم اور مہر دل تھامے کھڑی تھیں۔ نرمین ہاشا اوپر سے نیچے تک شاندار کپڑوں میں سجی کہیں جانے کے لیے تیار تھی جب انہوں نے سیحان کو بہت غصے میں اندر آتے دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا موڈ ہمیشہ خوشگوار رہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا چہرہ اتنا سخت اور کھچا ہوا تھا کہ نرمین بے اختیار اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی، لیکن قریب آنے پر ان کی نظر جب کاندھے کے زخم اور اس سے نکلتے خون پر گئی تو وہ زور سے چیخ پڑی، سیحان یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ رو پڑی، رونا بند کریں پلیز، زندہ ہوں، مر نہیں گیا جو آپ اتنا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ نہایت بے رخی سے کہتا وہ ان کی سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گیا تو نرمین آنکھوں میں آنسو لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ کمرے میں آتے سیحان نے اس چاقو کو ایسے ہی تراس میں پھینکا اور شیشے میں خود کو دیکھتا نفرت سے بولا، داد دینی پڑے گی تم نے سیحان ہاشا پر جب وار کرنے کی ہمت دکھائی۔ آج تک بڑے سے بڑا آدمی بھی میرے سامنے منہ کھولنے سے ڈرتا ہے، وہیں تم نے مجھ پر حملہ کیا۔ مجھے اچھے لگتے ہیں ایسے بہادر لوگ، کیونکہ سیحان ہاشا کو بہت مزہ آتا ہے ایسے بہادروں کو اپنے سامنے جھکاتے ہوئے، انہیں توڑتے ہوئے۔ دیکھتے ہیں لٹل برڈ تم کب تک مضبوط کھڑی رہتی ہو۔ سیحان ہاشا کے سامنے تمہارے غرور، نڈر اور دلیری کو اپنے جوتے کے نیچے مسل کرنا رکھ دیا تو میرا نام بھی سیحان ہاشا نہیں۔ بہت تکبر سے کہتا وہ پیچھے مڑا اور شراب کی بوتل کھول کر اپنے زخم پر ڈالنے لگا۔ مجھے سیحان ہاشا کے لیے رپورٹ درج کروانی ہے۔ عظمیٰ کی بات سن کر سامنے بیٹھا آفیسر منہ کھولے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہی ہو۔ بی بی، کیا آپ ایشیا کے نمبر 1 بزنس ٹائکون سیحان ہاشا کی بات کر رہی ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ جی وہی انسان جو ہماری پراپرٹی کو خریدنے کے لیے ہمیں دھمکا رہا ہے۔ میں اس پر کیس کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز میری کمپلین لکھیں۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو آفیسر ہوش میں آیا۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا محترمہ؟ جانتی ہیں کہ اس کے خلاف جانے کی ہمت کر رہی ہیں؟ وہ عام انسان نہیں، بہت بڑا اور طاقتور انسان ہے۔ آپ کے ساتھ میرے پورے ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ تباہ کر دے گا۔ اٹھیں جائیں یہاں سے، شرم آنی چاہیے آپ کو اس وردی میں ہونے کے باوجود۔ آپ ڈر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، جب کسی شہری کو مشکل حالات درپیش آئیں تو وہ کہاں جائیں؟ کس سے مدد مانگیں جب یہاں کی پولیس ہی دوسروں سے ڈرتی پھرتی ہو؟ اس کی بات پر آفیسر کچھ پل کو سوچ میں ڈوب گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی کمپلین لکھنے کو تیار ہوں۔ عظمیٰ کے لب مسکرا اٹھے، وہیں سیحان اپنے عالی شان SH کی عمارت کے 35ویں فلور پر عالیشان آفس میں راجا کی طرح بیٹھا تھا، خاموش، ایسی خاموشی جو طوفان آنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ جب اس کا اسسٹنٹ دروازہ نوک کرتا اندر آ کے بولا، ماسٹر آپ کے لیے ایک نوٹس آیا ہے۔ ٹیبل پر اس کے سامنے وہ لفافہ رکھتے اسسٹنٹ کے اس ٹھنڈے روم میں پسینے چھوٹنے لگے۔ سیحان نے ہلکے آئی برو اٹھاتے اس لفافے کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر کھولتا پڑھنے لگا۔ وہ عدالت کی طرف سے آیا تھا، اسے عظمیٰ نام کی کسی لڑکی نے نوٹس دیا تھا۔ چم سے اس کی نگاہوں میں وہ بے خوف نگاہیں لہرا گئیں جو اسے دھمکا رہی تھیں۔ سیحان کے لب مسکرا اٹھے، اگلے پل اس نے لائٹر سے شعلہ جلاتے اس کاغذ کو آگ کے نظر آتش کر دیا۔ وہیں عظمیٰ نے اس کیس پر کام شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے آفس خریدا اور اسے سیٹ کیا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ سیحان سے ٹکرانے کی ہمت نہ کرے، اسے چھوڑ دے، لیکن وہی بات، عظمیٰ اب ڈر کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ پوری جان لگا کر اس کے خلاف لڑنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ آفس میں بیٹھی وہ ضروری کام کر رہی تھی جب کچھ لوگ اور پولیس کے ساتھ اس کے آفس میں آئے۔ مس عظمیٰ، آپ کو عدالت کی طرف سے یہ آرڈر ملا ہے، آپ نے جو سیحان ہاشا پر کیس کیا اسے عدالت ریجیکٹ کرتی ہے، اور اس کے بدلے عدالت آپ کو یہ کیس تو چھوڑو کوئی بھی کیس لڑنے کی نااہل قرار دیتی ہے۔ اب سے آپ وکالت نہیں کر سکیں گی۔ آخر کیوں؟ اپنے حق کی لڑائی لڑنا کوئی جرم نہیں، یہ کیسا قانون ہے؟ عظمیٰ دم بخود سی ہوتی بولی، لیکن جیسے وہ لوگ آئے تھے ایسے ہی چلے گئے بنا اس کی بات کی وضاحت دیے۔ عظمیٰ زور سے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، سیحان کے گلے تک پہنچنے کے لیے اسے اپنا دفاع پہلے کرنا تھا۔ غصے سے اس نے ٹیبل پر زوردار ہاتھ مارا۔ رات کی گہری سیاہی میں وہ خاموش میٹھی نیند سو رہی تھی
کھڑکی سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا سے سکون دے رہی تھی جب کسی انجانے دباؤ کے اثر اس کی ہلکی سی آنکھ کھلی، جیسے کوئی گہری نیند میں اس کی سانسیں روک رہا ہو۔ اس کی دھندلی نیند میں ڈوبی آنکھوں کے سامنے کوئی سیاہ رنگ کا اونچا سایہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے شان سے بیٹھا دکھائی دیا۔ حسنہ کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک بڑی سی جمائی لیتے اس نے آنکھوں کو مسلتے پھر دیکھا تو اب کی بار ہوا سے پردے لہرا رہے تھے جب چاند کی روشنی اس سائے پر پڑی اور وہیں حسنہ کی نیند میں ڈوبی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ اگلے پل وہ اسپرنگ کی طرح اچلتی بیڈ پر بیٹھی۔ اس کی بڑی ہیزل آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں جب وہ آہستہ سے اٹھتا اس کے قریب آنے لگا۔ حسنہ نے اس لمبے مضبوط جسامت والے سیحان ہاشا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس کے نام اور رتبے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت دکھ رہا تھا۔ بکھرے بال، آنکھوں میں سختی، بھینچے ہوئے جبڑے، سیاہ سوٹ میں اس کی قاتلانہ پرسنالٹی غضب ڈھا رہی تھی۔ شرٹ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کا چوڑا سینہ، اس پر جھولتی پلیٹینیم کی چین اسے بہت سیکسی اور ہاٹ بنا رہی تھی۔ اس کا اورا کمال کا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ حسنہ بے خوفی سے کہتی اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے گملہ اٹھا کر ابھی اسے مارتی جب سیحان نے اس کی نازک سی کلائی وہیں پکڑی اور ہلکا سا دبایا۔ ایک درد بھری آہ اس کے لبوں سے نکلی اور گملہ زمین پر جا گرا۔ لٹل برڈ، سیحان دوسری بار ایک ہاتھ سے زخم نہیں کھاتا بلکہ اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیتا ہے، برف کی طرح سرد لہجے میں کہتا اس نے حسنہ کو دھمکایا، جس سے وہ بیڈ پر زور سے کمر کے بل گری۔ اس کی نفرت بھری نظر سیحان کو تک رہی تھی۔ جب سیحان پیر اٹھاتا، جوتا اس کے سر کے بالکل برابر رکھتا، اس پر ہلکا سا جھکا تھا۔ دونوں کی خطرناک نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ دیکھ لیا انجام مجھ سے ٹکرانے کا؟ میں نہ صرف تمہاری دنیا پلٹنے کی طاقت رکھتا ہوں بلکہ تمہیں اپنے اشاروں پر نچانے کے ساتھ میں تمہارا کریئر بھی برباد کر سکتا ہوں۔ اب بھی وقت ہے حسنہ مبشر، جھک جاؤ، تسلیم کرو کہ تم ہار گئی ہو سکتا ہے میں خوش ہو کر تمہیں بخش دوں۔ گھمنڈ سے چور لہجے میں کہتا وہ ہلکا سا مسکراتا اسے دیکھ کر بولا۔ حسنہ کی سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھیں، جیسے اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کی مردانہ سٹرانگ خوشبو جو اس کے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، جس سے حسنہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیتی کھڑی ہوئی۔ وہ دور ہٹتی جب سیحان نے اس کی کلائی کو گرفت میں لیتے اس کے ہاتھ سینے سے ہی لگائے اپنی اور کھینچا۔ حسنہ دور ہونے کے بجائے ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے جوڑے میں بندھے بال لہرا کر کھلتے اس کے وجود پر آبشار کی طرح بکھر گئے۔ سیحان کے لیے یہ منظر نہایت دلچسپ تھا۔ چہرے پر بکھرے بال، غصے سے سوجا منہ، نفرت میں ڈوبی آنکھیں۔ سیحان لمبا تھا جس سے وہ اپنے سینے تک آتی حسنہ کے چہرے پر جھکا اسے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے ساتھ ان ریشم سے بالوں کو چھو لے۔ اپنی دل کی خواہش پر اگلے پل وہ لبیک کہتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ جب حسنہ نے اس سے پہلے ہی اس کے بڑھتے ہاتھ کو دانتوں کے بیچ دبائے زور دیا، سیحان کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آتا اس نازک سی لڑکی کی بہادری کو داد دینا نہیں بھولا۔ اسے ایک بار پھر اپنی دلیر ادا سے لاجواب کر گئی۔ حسنہ نے زور سے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑے جس سے ہلکی ہلکی خون کی بوندیں چھلکنے لگیں، لیکن سیحان بنا کوئی مزاحمت کیے یوں ہی حیرانگی سے اسے دیکھتا گیا۔ پھر ہلکا سا دھکا دیتا وہ اپنا ہاتھ کھینچے اسے دیکھنے لگا۔ کیا لڑکی تھی وہ، ہر بار ایک نئی طرح کا وار کر کے اسے حیران کر دیا کرتی تھی۔ اپنے ہاتھ پر اس کے دانتوں کے گہرے نشان سے چھلکتا خون دیکھ وہ دنگ کھڑا تھا۔ خبردار سیحان ہاشا، جو مجھے چھونے کی بھی غلطی کی، میں تمہاری بوٹی بوٹی نوچ کھاؤں گی۔ دفعہ چاہو میرے گھر سے، مجھے عام لڑکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ جان لے لوں گی، سمجھے؟ دبی آواز میں چلاتے وہ اسے زور سے دھکا دے رہی تھی جس سے سیحان بس اسے دیکھتا پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ابھی جا رہا ہوں لیکن اس زخم کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا وہ ایسی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا کہ حسنہ ایک پل کو سن رہ گئی۔ پھر وہ مڑا اور تیز قدموں سے نیچے ہال کی طرف سے ہوتا مین گیٹ کی طرف سے بڑھ گیا۔ حسنہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ کیسا بے خوف گستاخ شخص تھا،
رات کے اندھیرے میں کسی کے بھی گھر دھڑلے سے گھس آیا تھا، جیسے اس کا راج ہو، نہ کوئی ڈر نہ لحاظ، کسی کی بھی زندگی برباد کر دی، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لیا۔ عجیب حاکمیت بھرا انداز تھا۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ کوئی جاگ گیا، کسی نے دیکھ لیا تو۔ عظمیٰ مین دروازے تک بھاگ کر جاتی، جلدی سے کنڈی لگائیں، وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس آدمی سے اب ہر چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ کتنا خطرناک انسان تھا، اسے رات کے اس پہر بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہیں گاڑی میں بیٹھتا سیحان مسلسل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کا درد بھرا لمس آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ کچھ نہیں بچا، ہم قرضے میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اگر قرض ادا نہ کیا گیا تو لوگ ہمیں کھا جائیں گے۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ذہن تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ مہر نے دکھ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہیں مومنہ اور مبشر بھی اداسی سے اسے دیکھنے لگے۔ عظمیٰ کا دل جیسے پھٹ گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی، مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ وہ آنسو پیتی بولی۔ عظمیٰ میری جان، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ انسان نہیں، سفاک ظالم ہے۔ شکر ہے کہ اس نے تمہاری خطا کو نظر انداز کر دیا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہیں مار ہی نہ دے۔ لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد تمہارا اس پر کیس کرنا، لگتا ہے وہ عورتوں کے معاملے میں سخت نہیں ہے، ورنہ سیحان کسی کی تیز نگاہ برداشت نہ کرے۔ خیر، میں کمپنی کا قرض اتارنے کے لیے کمپنی بیچ دوں گا۔ ذہن گہری سانس لیے بولا۔ وہیں عظمیٰ سوچ رہی تھی کہ وہ اب سب کو کیا بتاتی کہ سیحان خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ ان کے گھر ان کی بہن کے کمرے تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ اس کی بات پر سب اپنی جگہ نظریں چراتے ناشتہ کرنے لگے۔ تبھی اس کا فون بجا، جہاں انجان نمبر سے اسے کال آ رہی تھی۔ فون کان سے لگاتی وہ سب کے بیچ سے اٹھ گئی۔ کون؟ وہ یہ بولی ہی تھی جب کسی کی جناتی قہقہا اس کے کانوں کو سنائی دیا۔ عظمیٰ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ ویسے رات والی ملاقات کافی مزیدار تھی، ہمیں ایسی ملاقات آگے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس کے جلے پر نمک چھڑکتے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ گھٹیا انسان، زیر لب کہتے وہ فون کاٹ گئی۔ عظمیٰ کے الفاظ، اس کا یہی سخت خوف انداز اسے ایک بار پھر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ سیحان جو ساری رات اسے سوچ کر جاگتا رہا، اپنے بال نوچتے ہوئے بولا، تو میرے دل و دماغ میں ایک زہر کی طرح پھیلتی جا رہی ہو عظمیٰ۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا، لیکن میرے خیالات شدت سے تمہارے ہی گرد گھوم رہے ہیں۔ تم مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ تمہارا بے خوف انداز اور ضد دیکھ کر تم میں مجھے اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، جیسے ہم ایک جسم ہو۔ مجھ پر آج تک کسی انسان کا اثر نہیں ہوا، میں اپنے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوا، کسی نے مجھے اپنے پیچھے اس قدر خوار نہیں کروایا، مگر تم کیوں ہر وقت میرے دل و دماغ پر سوار رہنے لگی ہوں؟ سیحان آنکھوں میں آنکھ لیے سامنے دیکھتا سوچ رہا تھا، جہاں اس کے لیپ ٹاپ سکرین پر عظمیٰ کی ایک پکچر شو ہو رہی تھی جو اس نے رات میں چھپ کر سوتے میں لی تھی۔ سیحان پر پھر اس کا خمار چڑھنے لگا۔ اس نے نشے سے دھت نشیلی آنکھیں جس میں جنون ابھر رہا تھا، اس سے عظمیٰ کا حسین چہرہ دیکھتے اسکرین پر اپنی انگلی پھیری۔ دماغ میں ضد تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن اس لڑکی کو اب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے ضروری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ضد تھی اسے توڑنے کی، اسے اپنے سامنے جھکانے کی۔ کیسے ایک لڑکی سیحان حاشا کے سامنے اتنی مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑی ہو سکتی ہے؟ یہی بات اسے چپ رہی تھی۔ شاید اندر کونے میں کہیں خوف سر اٹھا رہا تھا کہ وہ نہ جھکی تو سیحان حاشا کہیں اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے، اور یہی وجہ تھی کہ اسے توڑنے کے لیے پوری جان لگا رہا تھا۔ عظمیٰ صبح سے جو نکلی تو دن بھر ادھر سے ادھر عدالت میں بھٹکتی رہی۔ کہیں کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تھک ہار کر وہاں سے نکلتی سڑک پر چلنے لگی۔ کمپنی الگ برباد ہو چکی تھی، باپ اور بھائی قرضے میں ڈوب چکے تھے، سب نے مدد کرنے سے منہ پھیر لیا تھا۔ ماں کا بلڈ پریشر الگ ہائی تھا، بھابھی کی پریگننسی کی نازک حالت، اوپر سے اتنی پریشانیوں کے ساتھ عظمیٰ کا کیریئر بھی داؤ پر لگا تھا۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ اے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، نہ کسی کا حق کھایا، پھر کیوں سیحان نام کے ظالم شیطان کو تو نے ہم پر مسلط کر دیا؟ اس میں تیری کیا مصلحت ہے تو بہتر جانتا ہے میرے مولا۔ بس تو میری ہمت بندھائے رکھنا، مجھے ٹوٹنے مت دینا، اس جابر صیاد کے سامنے مجھے جھکنے مت دینا۔ میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں یا رب، میری مدد کر۔
ایک خاموش آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گرتا زمین میں جذب ہو گیا۔ کسے پتا تھا کہ اس غرور اور انا کی جنگ میں کون جھکتا ہے اور کس کی جیت ہوتی ہے۔ تبھی رولز رائس کار تیزی سے اس کے سامنے سے گزری، جس سے سڑک پر ٹھہرا بارش کا گدلا پانی والا اچھل کر عظنا کے منہ اور کپڑوں پر آیا۔ عظنا منہ کھولے ایک دم حیرانگی سے خود کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے نظر اٹھا کر غصے سے کار کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل گاڑی سے اترتے اس شخص کو دیکھ کر عظنا ضبط سے جبڑے پیستی رہ گئی۔ سیحان کے لبوں پر اس کی خراب حالت دیکھ کر ایک شاندار مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ مغرور چال چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ چھی چھی مس عظنا، کیا حالت بنا لی آپ نے اپنی؟ مجھے تو ترس آ رہا ہے آپ پر۔ چل، میں تھوڑا رحم کھاتے اتنا کرنے کو تیار ہوں کہ آپ کی تباہ شدہ کمپنی کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی ڈیل پر قائم رہتے آپ کو اس کمپنی کی وہی قیمت ادا کروں گا، جبکہ اس میں بھی اب کچھ بچا نہیں۔ سیحان کی ترہم بھری نظریں اس کی نفرت بھری نظروں پر ٹکی تھیں، جس سے اس کے لب مسکرائے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتا اس کے کچھ قریب آیا۔ اب بھی وقت ہے عظنا، مبشر، جھک جاؤ میرے سامنے، تسلیم کرو کہ تم ایک کمزور عورت ہو، تم مجھ سے جیت نہیں سکتی۔ میں تم پر رحم کھاتے تمہیں جانے دوں گا، تم پھر سے اپنا کریئر شروع کر سکتی ہو۔ سیحان کی آواز میں آگ کی سی تپش تھی۔ وہیں عظنا جو قبضوں سے پتھر بنی ایک ٹک گھور رہی تھی، اچانک سے آگے بڑھی اور اپنا چہرہ اس کی قیمتی کوٹ سے صاف کر لیا۔ ایک پل کو سیحان اس کی حرکت پر لب پیچھے گنگ رہ گیا۔ اس کی نظریں ہر بار کی طرح عظنا کی حرکت پر لاجواب ہوتی پھیلی تھی۔ اس لڑکی نے سیحان کا ہاشا کو پھر مات دیتے پوری طرح اسے متاثر کیا۔ یاد رکھنا سیحان ہاشا، فرعون بھی خدائی کا دعویٰ دار تھا، انجام اس کی ہار، اس کی عبرتناک موت پر ہوا۔ اتنا غرور مت کرو کہ کسی کی آہ تمہیں لے ڈوبے، کیونکہ بد دعائیں نہیں لگتی، صبر لگ جاتا ہے، آہ لگتی ہے، پھر مکافات اور انصاف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عظنا نفرت سے پھنکاری تو سیحان غصے سے پاگل ہوتا شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ تم نے میرے اندر کے وحشی جانور کو جگایا ہے عظنا، میں تمہارا اب وہ حال کروں گا کہ تم مجھ سے رحم کی بھیک بھی مانگتی رہوگی تو میں رحم نہیں کروں گا۔ اس کے نازک کاندھوں پر اپنا آہنی شکنجہ کستے وہ اسے کھینچ کے گاڑی تک لاتا، دروازہ کھول کر اندر دھکا دے گیا۔ سیحان ہاشا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے۔ گاڑی کی سیٹ پر گرتی وہ چلانے لگی، لیکن سیحان تیزی سے اندر بیٹھتا اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے سخت آواز میں بولا، گاڑی چلاؤ۔ حکم ملتے ہی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی اور کچھ دیر میں اس کے ذاتی محل کے سامنے آ کر رکی۔ سیحان کسی ظالم بادشاہ کی طرح اسے گھسیٹ کر گاڑی سے نکالتے اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، عظنا چلا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ سیحان نے عظنا کو بے دردی سے کمرے میں لاتے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور اپنے قیمتی شاہی بیڈ پر دھکا دیا، پھر پلٹ کر دروازہ اندر سے لاک کرتے عظنا کو حیران اور پریشان کر گیا۔ اس کے بیڈ کی قیمتی چادر عظنا کے گندے کپڑوں سے میلی ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ جو خود کے یوں لائے جانے پر غصہ تھی، پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، مگر سیحان نے بنا کوئی جواب دیے دروازے کی چٹخنی چڑھاتے عظنا کو حیران کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ کیا مقصد تھا اس سفاک بے رحم انسان سے؟ اسے ہر چیز کی توقع تھی، لیکن اس کی عزت کو داغدار کرے گا یہ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ سب فراموش کرتی وہ غرائی تو سیحان بنا کچھ بولے پلٹتا۔ عظنا کے غصے سے لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر پہلے تو چونکا اور پھر اس کا موڈ پل میں بدلا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جو حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا لگتا ہے کیا کرنے والا ہوں میں؟ گہری نظروں سے عظنا کو دیکھتا وہ محض سوال ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی خفگی اسے کچھ سخت کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ میرے پاس مت آنا۔ سیحان کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ کہنے لگی۔ وہ یہاں اکیلی تھی اور سیحان سے وہ کچھ بھی امید رکھ سکتی تھی۔ اس پل وہ اسے شیطان سے بھی بڑھ کر لگ رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں میں؟ سوالی ابروج گاتے اس نے جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے ہوئے اسے مزید آگ لگائی۔ کیسے کیسے خواب ہیں عظنا مبشر؟ اکساتی مسکراہٹ نے عظنا کا فشار خون بڑھا دیا۔ وہ کہتا عظنا کی جانب مزید کچھ قدم بڑھا
جبکہ اسنا الٹے قدم پیچھے لیتی بیڈ سے چھلانگ بھرتے بھاگنے لگی۔ سیحان ایک بار پھر دلچسپی بھرا اس کی طرف لپکا اور اسے کلائیوں سے پکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں جان سے مار دوں گی اگر مجھے ہاتھ لگایا تو۔ اسنا کی آنکھوں میں تیرتا غصہ سیحان کو لطف دینے لگا۔ کہاں وہ اس پر غصہ اتارنے اور اسے اس کی غلط حرکت پر سزا دینے کے لیے لایا تھا، اور کہاں وہ اب سب کچھ بھلائے اسنا کو چڑھا رہا تھا۔ میرے قریب آنے، مجھے اکسانے کی شروعات تو تم نے ہی کی ہے، اب مجھ پر لگے اس کیچڑ کو بھی تم صاف کرو گی۔ اب میں کوٹ اتار کر کونے میں پڑے صوفے پر اچھالتا، بازو کھول کر خود کو ریلیکس کرتا وہ اسنا کے قریب آیا تو اسنا اس کی اس حرکت کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت اس شخص کے ہاتھ تنہا تھی۔ اس سے قبل کہ سیحان کچھ کرتا اسنا کو کچھ کرنا تھا۔ سیحان کے مزید قدم بڑھانے پر اسنا نے بنا سوچے سمجھے قریب ٹیبل پر پڑا کانچ کا بڑا سا شو پیس اٹھا کر سیحان پر حملہ کیا، جسے سیحان نے بر وقت اس کی کلائی کو گرفت میں لیتے روکا۔ اس سب میں وہ مزید اس کے قریب چلا آیا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اسنا کی آنکھوں میں حیرت، غصہ، الجھن اور ایک بے نام سا خوف تھا، تو سیحان کی آنکھیں چمک، دلچسپی اور انوکھے رنگوں سے مزین تھی۔ تمہارے یہ ہاتھ، زبان اور دماغ تینوں غلط اور ضرورت سے زیادہ چلتے ہیں، بار بار وہی غلطی۔ اب کی بار سیحان کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ ان تینوں پر بند باندھنے کی اشد ضرورت ہے، یہ یوں ہی چلتے رہے تو تمہارا بہت نقصان ہوگا اسنا مبشر۔ اسنا کے ہاتھ سے شو پیس لے کر اسے واپس رکھ دے۔ سیحان کا لہجہ جتلاتا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے اور دور ہٹو گھٹیا انسان۔ سیحان کو اپنے کافی قریب دیکھ کر اسنا نے اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، جسے سیحان نے مزید مضبوطی سے جکڑا۔ گھٹیا حرکت تو ابھی میں نے کی ہی نہیں۔ جلا دینے اس کے سینے اور والی مسکراہٹ کے ساتھ اسنا کو دیکھنے کے بعد سیحان نے اس کی کلائی کو کھینچتے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اسنا کی روح کانپ گئی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسنا خوف زدہ سی کہتی۔ ابھی کچھ کر پاتی جب سیحان اسے لیے شاور کے نیچے آ کر کھڑا ہوا اور شاور آن کر گیا۔ نیم گرم پانی دونوں پر گرتا آہستہ آہستہ دونوں کو بھگونے لگا۔ بےہودہ واہیات انسان، چھوڑو مجھے، یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ اسنا غیر مرد کے ساتھ اس کے باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑی بھیگ رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی حالت مرنے جیسی ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کے سینے اور گلے کو نوچ دیا، لیکن سیحان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ان حسین لمحوں میں کھویا، اسنا کو بس جھپٹاتا اپنے بہت قریب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ اسنا کی قربت میں اسے ایک سکون سا ملنے لگا۔ تبھی اسنا نے ہاتھ مارتے گرم شاور آن کیا اور باتھ روم سے بھاگ نکلی۔ سیحان ایک دم آہ نکلی۔ جلدی سے شاور بند کرتے اس نے خود کو ٹاول سے صاف کیا۔ جسم میں جلن سی ہونے لگی۔ وہ لڑکیوں سے تکلیف دیے بنا رہ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسنا دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ گمبھیر آواز گونجی، لاک میری اجازت کے بنا نہیں کھولے گا، اسی لیے واپس یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اسنا مبشر اسے حکم صادر کرنے انداز دیکھ کر اسنا شیرنی کی طرح دھاڑی۔ تم شیطان نہیں، اس سے بھی بڑے ابلیس ہو سیحان ہاشا۔ خبردار جو میرے قریب آئے میں خود کو ختم کر لوں گی۔ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں حرام موت تک کو گلے لگا سکتی ہوں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور سیحان پہلی بار اس شیرنی کو روتا دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ سیحان کا دل کیا وہ اس کے دل کھول کر تعریف کرے، اسے بتائے کہ وہ روتی ہوئی نہیں بلکہ بہادری سے مقابلہ کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ بلا وجہ اپنا خون جلا رہی ہو، میں اتنا برا نہیں کہ عورت ذات کی عزت پر ہاتھ ڈالوں۔ مجھ میں ہزار برائی سہی، لیکن عزت کا لٹیرا نہیں ہوں میں۔ کسی پرائی عورت پر نظر ڈالنا تو دور کی بات، بلکہ کسی عورت کو خود کی طرف دیکھنے تک کی اجازت نہیں دی میں نے۔ یہ تو اسنا مبشر تھی، دنیا کی عورتوں سے مختلف، جو سیحان ہاشا کے قریب بھی آئی تو اسے جان سے مارنے کے لیے۔ یہ میری اجازت تھی جو اب تک تم نے مجھ پر اتنے وار کیا اور میں سہتا رہا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک اپنی قبر میں سکون سے سو رہا ہوتا۔ الماری سے شرٹ نکال کر پہنتا وہ بڑے آرام سے بتا رہا تھا، جیسے روٹین کی بات ہو۔ اسنا کو چلو یہ تو تسلی ہوئی کہ اس کی عزت اس آدمی کے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ تم سے میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی حیثیت سے میں تمہارے قریب آؤں۔
میری اپنی سیلف رسپیکٹ، ایگو، میری ریپوٹیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بنا کسی تعلق کے تمہیں ہاتھ لگاؤں، تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ میرا تم پر کوئی حق نہیں حسنہ، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے وہ تمام حق تم دو تاکہ تم سے روبرو ہو کر جنگ کرنے میں مجھے اور مزہ آئے۔ میں چاہتا ہوں میرا رقیب میرے سامنے پورے حق سے کھڑے ہو، ہمارے درمیان کوئی ایسی دیوار نہ ہو جو مجھے تم سے دور کرے۔ حسنہ، جس کے چہرے پر سیحان کی کچھ دیر پہلے والی بات سے سکون اترا تھا، اب تو جیسے دھواں دھواں ہو گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سیحان نے کتنی دفعہ خود کو منانے کی کوشش کی کہ وہ صرف ایک فطور ہے، مگر اس لڑکی میں ایک کشش تھی جو سیحان کو نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا سے بیگانہ کرتے اپنی جانب کھینچتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا اس پل سب سے بڑا فیصلہ لیا، ایسا فیصلہ جو اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ کورٹ میرج پیپر ہیں، چاہو تو ریڈ کر لو، مگر اس پر سائن کیے بنا تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دوں گا، کہو تو مولوی صاحب کو بھی بلوا سکتا ہوں ہمارے خفیہ نکاح کے لیے۔ سیحان قدم قدم چلتا اس کی جانب جھکتے شدت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا اور کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حسنہ کو لگا کہ ہر طرف جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو۔ تم ان پر سائن کیے بنا نہیں جاؤ گی حسنہ، کسی کو نہیں خبر ہوگی کہ تم کہاں گئی۔ تمہارے گھر والے جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں وہی سمجھیں گے کہ تم حالات کا شکار ہوتے کہیں روپوش ہو گئی ہو۔ کچھ دن وہ روئیں گے، غم منائیں گے اور اس کے بعد چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے، لیکن اگر تم سائن کر دیتی ہو تو تمہیں آزادی کا پروانہ اسی صورت ملے گا کہ تم خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری قید میں دے دو۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ سیحان کی شیطانی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر حسنہ پر چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ پھر ہم صفاق درندے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ تم چاہتے ہو میں تمہاری قیدی بن جاؤں، تمہاری غلام بن کر زندگی گزاروں؟ تم نے سوچا تم مجھے جھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، تو چلو یہ گیم کھیلتے ہیں۔ وہ زور زور سے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں کے وار کرتی چلا رہی تھی۔ سیحان، جس کا جسم فولادی تھا، بڑے سے بڑا وار اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وہیں اس کے نازک مومی ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے اچانک اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی یہی جنگلی بلیوں والی حرکتیں دیکھ سیحان کی اسے حاصل کرنے کی دلچسپی بڑھ گئی۔ وہ دنیا کے سب سے طاقتور اور رئیس مردوں میں سے ایک تھا، جس کے لیے کسی کو حاصل کرنا یا برباد کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اسے عورتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر دیکھنے پر ہی دیوانی ہو جاتی تھی، مگر جب بھی وہ اس کے قریب آتی تو پتہ نہیں کیوں سیحان ایکسائٹڈ ہو جاتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے چھونے، اس کے لمس کو محسوس کرنے کو بے قرار ہو جاتا تھا۔ ایسی فیلنگز تو اسے کسی عورت کو دیکھ کر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ اپنی بچپن کی منگیتر کو دیکھ کر بھی نہیں، جس نے وہ ایسے دور رہتا تھا جیسے وہ چھوت ہو یا کوئی خطرناک بیماری۔ لیکن حسنہ کو پھر قریب دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی خواہشات کا طوفان سر اٹھانے لگا۔ وہ بن پیے ہی اس کی قربت کی خوشبو سے بہکنے لگا تھا۔ سیحان نے ایک جھٹکے سے اسے کلائیوں سے دبوچ کر اپنے چہرے کے قریب کرتے سختی سے کہا، حسنہ، جتنی جلدی ہو سکے ان پیپرز پر سائن کرو، نہیں تو میرے اندر کا وحشی بھوکا جانور جاگا تو پھر مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا۔ اس کی ہیزل نم آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا وہ ایک پل کو رکا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ حسنہ دھڑام سے زمین پر گرتی ایسے رونے لگی جیسے کوئی میت پر روتا ہے۔ قریب 2 گھنٹے بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کسی طاقتور بے رحم راجا کی طرح بیٹھا تھا۔ حسنہ نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے پھر ایک نظر اور اس پیپر پر ڈالی۔ باپ بھائی کی عزت، اپنی عزت کے لیے اس نے اگلے پل بغیر دیر کیے کپ کپاتی انگلیوں سے ان پیپرز پر سائن کر دیے۔ سیحان نے اس کی مخملی انگلیوں کو سائن کرتے دیکھا تو شیطانیت سے مسکراتے اپنے لبوں کو دبانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کا دل اس مغرور، بے خوف، دلیر حسینہ کو اپنے نام کروا لینے پر بری طرح سے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اندر کہیں سوئی تمام خواہشات سر اٹھاتی دیوانے پاگل کی طرح سینے کی دیواروں سے سر پٹخ رہی تھی، جنہیں اس وقت قابو کرنا سیحان کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن حسنہ کی ایسی حالت بھی نہیں تھی کہ اسے مزید پریشان کیا جائے، اسی لیے سیحان نے اس وقت کی ساری اذیت خود برداشت کرتے حسنہ کو جانے کی اجازت دی اور خود اپنی نظروں کے سامنے اسے گھر تک حفاظت سے چھوڑ کر بھی آیا۔ اس پر وہ اتنا خوش تھا جیسے بھٹکے مسافر کو اس کی زیادہ راہ مل گئی ہو۔
کیا بات ہے میری جان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ مومنہ ناشتے پر بیٹھی خاموش عزنا کے پاس آتی پیار سے اس کے سر میں انگلیاں پھیرے بولی، جس پر وہ چونکی۔ اس کی سانس زور سے چلنے لگی۔ اس نے سب کو ایک چور نظر دیکھا، پھر اگلے ہی پل مومنہ کے سینے سے لگتے وہ رو دی۔ سب ایک دم پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ مومنہ بیگم پیار سے بولی۔ ان کا دل اپنی معصوم لاڈلی کو دیکھ کر تڑپ اٹھا، لیکن اب وہ سب کو کیا بتاتی کہ وہ اپنوں کی خاطر اپنی عمر بھر کی زندگی کسی کو بیچ چکی ہے۔ اب وہ بس ایک غلام ہے، کسی کی ملکیت۔ ایسا وہ کبھی نہیں کرتی اگر اس کے اپنے اس کی قید کے بدلے آزاد نہیں ہوتے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، مومنہ اسے دلاسا دیتی بولی۔ مبشر صاحب زین دکھ سے سر جھکائے بیٹھے تھے، تبھی زین کا فون بجنے لگا، جس پر وہ حیران ہوتے باپ سے بولا، بابا آفریدی صاحب کا فون آ رہا ہے۔ مبشر آفریدی نام سن کر شوق سے اسے دیکھنے لگے۔ آفریدی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ہیلو مسٹر آفریدی۔ زین جلدی سے فون کان پر لگاتا سیدھا بیٹھ گیا۔ مسٹر زین، میں آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر۔ کیا آپ میرے ساتھ کام کریں گے؟ آفریدی کی بات سن کر سے آنکھیں خوشی سے حیرانی سے پھیل گئیں۔ بالکل مسٹر آفریدی، لیکن میرے اوپر پہلے ہی بہت قرضہ ہے، میری کمپنی ختم ہو چکی ہے۔ زین بے بسی سے بولا۔ ارے وہ سب چھوڑیں، آپ بس ہاں بولیں، پیسہ بھی میں لگاؤں گا اور آپ کو میرے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی دوں گا، بولیں پھر۔ زین تو یہ سن کر خوشی سے رو پڑا، پھر فون رکھتا زور سے بولا، بابا لگتا ہے اچھے دن لوٹ آئے، رب نے آزمائش ختم کر دی، ہمیں آفریدی گروپ سے پروجیکٹ آفر ہوئی ہے اور سب سے بڑھ کر پیسہ وہ خود لگا رہے ہیں۔ زین کی بات سن کر سب کے مرجھائے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے رب۔ مومنہ اور مبشر خوشی سے دعا کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مہر بھی خوشی سے اٹھ کر عزنا کو گلے لگا گئی، لیکن عزنا تو نم آنکھوں سے حیرت اور صدمے میں ہی تھی۔ اتفاق نہیں ہو سکتا، کہیں اس کے پیچھے وہ شیطان تو نہیں؟ لیکن اب اس کا کیا مفاد؟ سب تو برباد کر دیا تھا، مجھے بھی زبردستی نکاح کے پیپرز پر سائن کروا کے اپنی قید میں لے چکا ہے۔ سب کچھ تو کر لیا، اب کیا چاہتا ہے؟ کہیں اس گھر پر تو نہیں اس کی نظر؟ اچھے برے کئی خیالات آتے، ایک بار پھر اس کا سر درد کرنے لگا۔ اٹھی اور کمرے میں آتی موبائل دیکھنے لگی، جو رات سے ہی اس نے بند کیا ہوا تھا۔ پھر کس نے کیا یہ؟ سیحان ہاشا نام سے ہی سب ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہ ان کی بربادی ہو، پھر اس سے آفریدی کی کیا مچال جو ٹکر لیں، اوپر سے پیسہ بھی دے۔ اگر اس کے پیچھے سیحان ہے تو اب کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ عزنا کا سوچ سوچ کر برا حال تھا، وہ سر پکڑے کمرے میں ہی دبکی بیٹھی تھی۔ آج نہ ہی وہ گھر سے باہر نکلی تھی، نہ ہی اس نے فون آن کیا تھا۔ رات کو ڈنر کرتے وہ جلد کمرے میں آئی، دروازہ کھڑکی کو بھی اچھے سے بند کرتے وہ بستر میں دبک گئی۔ سیحان نامی بلا سے کوئی بعید نہیں کہ وہ پھر یہاں دم کے، اس لیے آیت الکرسی کا گرہ باندھتے وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ وہ گہری نیند میں ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی، جس میں ایک بڑا سا سایہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سیاہ رات میں وہ اس سے ڈرتی انجان سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ سائے کے آتے ہی خطرناک کہہ کہے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ پوری جان سے بھاگ رہی تھی جب زور سے ٹھوکر لگنے سے وہ گری۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ سایہ تیزی سے اس کے قریب آتا ایک خون خار بھیڑیے میں بدل گیا۔ عزنا کا خوف سے دل بند ہو گیا، وہ زمین پر لیٹ گئی جب بھیڑیا اچھل کر اس کے اوپر آیا، اور تبھی عزنا کی خوفناک چیخ سے آنکھ کھلی۔ لیکن یہ کیا؟ اس کی آنکھیں جاگنے پر خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، کیونکہ سیحان اس کے اوپر جھکا، اس کا منہ اپنے بڑے سے ہاتھ کے نیچے دبایا ہوا، اس کی خون بھری آنکھوں سے اس کو تک رہا تھا۔ اس کا مطلب خواب سچ تھا، وہ بھیڑیا سیحان تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی، اور خواب میں وہ جو وزن وہ خود پر محسوس کر رہی تھی وہ سیحان کا تھا۔ عزنا نے چیخنا چاہا، لیکن سیحان کے ہاتھ نے اس کی چیخ کا گلا اس کے منہ میں ہی گھونٹ دیا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اسے کچھ نہ ملا تو عزنا نے برابر سے چھوٹا کشن اٹھائے اسے مارنا شروع کر دیا۔ سیحان جو بہت غصے میں تھا بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سیریسلی اس لڑکی کو بس سیحان کو مارنا ہے، چاہے چاقو ہو، گملہ ہو، گرم پانی، دانت یا پھر یہ چھوٹا سا ملائم کشن، اسے مارنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ سیحان نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، پر دوسرے ہاتھ کو اٹھاتے اس کے کشن کو پھینک کر اس کا ہاتھ اسے بستر سے لگا دیا۔ اب ایسا تھا کہ وہ اس کے اوپر اسے پوری طرح قابو کیے ہوئے غصے سے بل کھاتا غرایا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ مزید اس کی آنکھوں میں سختی سے جھانکتا وہ قریب آیا۔ وہ کیسے جواب دیتی جب اس کے
گون گون کرنے پر سیحان کو احساس ہوا اور اس نے عزنا کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، لیکن پیچھے اب بھی نہیں ہوا۔ گھٹیا آدمی، میرے اوپر سے ہٹو، وہ شرم سے لال ہوتی غصے سے چلائی۔ نیند سے بوجھل پلکیں، خوبصورت چہرہ جو شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس حسین منظر میں سیحان کھونے لگا۔ پل میں اس کی نظریں بدلیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، سیحان نے دلچسپی سے اسے دیکھتے کہا۔ اس کا جادو پھر چلنے لگا تھا۔ کہاں وہ اس کی آواز کو سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اب اس کی اتنی قربت اور مہکتی خوشبو سیحان کو پاگل کرنے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے ہوش کھوتا جب عزنا نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ سیحان جو پوری طرح سے مدہوش اس کے نشے میں ڈوبا تھا، اس دھکے پر اتنا ہلا کہ وہ اس کے حصار سے نکلتی دروازے کی طرف بھاگی۔ خبردار جو کمرے سے نکلی، اس کی دھمکی پر عزنا ٹھہر گئی اور نفرت سے بولی، گھٹیا آدمی، کیا کرنے والے تھے تم؟ شرم نہیں آتی؟ تیز تیز سانس لیتی وہ بولتے ہوئے بھی شرم سے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں کیا کرنے لگا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تم کوئی حسن کی ملکہ تو نہیں جو میں تمہارے سے کچھ کروں گا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ یہ بتاؤ فون کیوں بند ہے تمہارا؟ کل رات سے سیحان پہلی بار زندگی میں کسی بات پر گڑبڑایا تھا، پھر اس کا فون اٹھا کر آن کرتا اس کی طرف اچھالا، جیسے عزنا نے کیچ کر لیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ابھی اور اسی وقت کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ عزنا کا بس نہیں چل رہا تھا، کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ مت بھولو، اب سے تم قانونی اور شرعی دونوں طرح سے میری ملکیت میں ہو۔ میں جو چاہتا ہوں تمہیں وہ کرنا ہوگا، عزنا سیحان ہاشا، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک بار پھر سے خود ہی میں اس کی قربت کے لیے مچلتا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھا جب عزنا نے سائڈ پر رکھا بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور دھمکاتی بولی، خبردار جو قریب آئے۔ اس کی دھمکی پر سیحان کے لب شیطانی سے مسکرا اٹھے۔ آنکھوں میں عجیب سا روپ دیکھ عزنا کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر بھاگتی، سیحان بجلی کی سی رفتار سے اس پر جھپٹا اور اسے سیدھا دروازے سے لگاتے۔ اگلے ہی پل وہ کر گیا جس کا اس نے خود بھی گمان نہیں کیا تھا۔ عزنا کی جیسے روح اس نے کھینچ لی، شدت سے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ خود جیسے اپنی جان اس کے لبوں پر رکھ بیٹھا۔ پہلے اس کی آواز، اس کے دیدار کی طلب میں وہ پاگل رہتا تھا، لیکن جب سے وہ اس کے نکاح میں اس کی ملکیت میں آئی تھی، سیحان اس کی خوشبو، اس کے لمس کی قربت میں جنونی ہو بیٹھا تھا۔ بہت شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، وہ پوری طرح اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے، اس طرح سے چوم رہا تھا جیسے اس کی برسوں کی پیاس روح کو سکون مل رہا ہو۔ وہ سب بھول بیٹھا تھا، خود کو، عزنا کو، ان لمحوں کو یاد رہا تو بس اس کا لمس اور خود میں پھیلتا سکون، اس کا کثرتی سینہ عزنا کے نازک سینے کے ساتھ پوری طرح بھینچا ہوا تھا، جس سے عزنا کو سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ ڈنڈا تو پہلے ہی ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اسے مار رہی تھی۔ سیحان کو کہاں فرق پڑتا تھا، وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا پوری طرح سے کھویا، اس کے ہونٹوں کو کبھی پیار سے تو کبھی جنونی انداز میں چوم رہا تھا۔ عزنا کی سانسیں سیحان کی سانسوں میں پوری طرح گھلی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سیحان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے کو تھامے اس کے لبوں کو مزید قندھاری کرنے میں محو تھا۔ اس کی بے رحم شدت پر آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ بنا رحم کھائے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ عزنا نے ہونٹ سختی سے بند کر لیے، جان کیسے چھڑاتی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو جونک کی طرح چمٹ گیا تھا۔ تبھی سیحان نے مخمور آنکھیں ہلکی سی کھولتے اسے دیکھا اور زور سے اس کی کمر پر چٹکی کاٹی، جس سے عزنا کی درد بھری آہ نکلی۔ تبھی سیحان اپنی زبان اس کے منہ میں دیتا، اس کے ہونٹ اور منہ کی ہر ایک حصے سے اچھے سے سکون حاصل کرتا پورے آدھے گھنٹے بعد دور ہوا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے جس آگ میں جھلس رہا تھا اسے اپنے اندر جیسے پوار سی گرتی محسوس ہوئی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے جس آگ میں جھلس رہا تھا اسے سکون مل گیا تھا، عجیب سا سکون اسے اپنی رگو جاں میں اترتے محسوس ہوا۔ عزنا کے بدن سے اٹھتی انوکھی اور جان لیوا خوشبو سے سیحان کو بن پیے ہی نشہ سا محسوس ہوا۔ سیحان کی سانس یکدم تیز ہوئی تھی، وہ مزید شدت سے اس کے نازک وجود کو اپنے ساتھ لپٹنے جیسے آگے ہوا
عزنا نے تڑپ کر اسے زور سے پیچھے دھکا دیا اور اپنی کانپتی انگلیوں سے ہونٹوں کو بے یقینی سے چھونے لگی، جہاں سیحان کی شدتوں سے اس کے ہونٹ بری طرح سے جل رہے تھے۔ تم گھٹیا آدمی، یہی کرنا باقی رہ گیا تھا؟ جانور کہیں کے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنا گر جاؤ گے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی تبھی آواز میں چلائی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے جنہیں صاف کرنے کو سیحان بے اختیار آگے آیا، لیکن کچھ سوچ کر مٹھیاں بھینچے وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سیحان کو تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس احساس پر خود حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا جو تم اتنا بھڑک رہی ہو؟ عزت نہیں لوٹ لی تمہاری، ایک چھوٹی سی کس ہی تو کی ہے، اور پھر شوہر ہوں تمہارا، حلال اور جائز رشتے سے کیا ہے جو کیا ہے۔ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے میں کوئی موالی لچا گلی کا گنڈا ہوں جو ہر لڑکی کی عزتیں خراب کرتا پھرتا ہے۔ اب کے سیحان کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کے منہ میں جو آیا اپنے دفاع کے لیے وہ بولتا چلا گیا، جس پر عزنا پھٹی آنکھوں سے اس کے لفظوں کو سن کر حیران رہ گئی۔ جانوروں کی طرح زبردستی کرنے والے کس کو وہ چھوٹی سی کس کا نام دے رہا تھا؟ تم موالی غنڈے سے بھی بدتر ہو سیحان ہاشا۔ چھپ کر طاقت کے زور پر زبردستی نکاح کے پیپرز پر سائن کروایا۔ اس مقدس رشتے کو سب سے چھپا کر تم اب اس رات کے اندھیرے میں مجھے شوہر کے جائز حقوق کا درس دے رہے ہو۔ تم سے زیادہ گرا ہوا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ چاہتے کیا ہو؟ برباد تو کر دیا، اب کس پر نظر ہے تمہاری؟ بولو۔ عزنا کی بات پر وہ ایک پل کو چپ رہ گیا، جبکہ اس کی گہری نظریں اس کے وجود پر تھیں۔ میرا جو دل کرے گا وہ کروں گا، برباد کر کے آباد کروں گا، پھر برباد کروں گا، تب بھی میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں۔ تمہیں جب بلاؤں تمہیں آنا ہوگا، میرا جب بات کرنے کا دل کرے گا تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی، میں جیسا چاہوں تمہیں ویسے میرے سامنے کرنا ہوگا۔ عزنا سیحان، تمہاری فیملی کی خوشیوں کی قیمت ادا کی ہے، اتنے آرام سے کیسے جانے دوں؟ سیحان نہ تو کسی کا احسان رکھتا ہے خود پر، نہ ادھار۔ پھر بات آتی ہے اس کے حق کی، اور حق وہ سود سمیت لینا جانتا ہے۔ ڈیول اسمائل سے کہتا وہ اس کے قریب تیزی سے آیا۔ عزنا سہم کر دیوار سے جا لگی۔ جب اس کے چہرے کے بہت قریب آ کر اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دلچسپی سے دیکھتا، وہ دروازہ کھول کر ایک بار پھر بہت دلیری سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا جھکا سکے گا سیحان عزنا کو، یا پھر اس جنگ کا اختتام ہوگا ان کے عشق پر؟ آگے کی مزیدار تو سے عشق لاگے کی ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے ہمارے نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں نیو چینل سبسکرائب دن لکھیں۔ چینل لنک کامنٹ میں پن ہے۔